بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آج اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ اس ویڈیو میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بلکہ دودھ کا دودھ اور شف شف کا شف شف ہو جائے گا۔ ہم نے 24 گھنٹے پہلے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ایک درخواست کی تھی حق خطیب نام کے جعلی عامل سے۔ میں نے چیلنج کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے بہت ہی مہذبانہ انداز میں ان سے کہا کہ آپ ہمیں نماز سنا دیں۔ اور اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے، جو شخص خود کو قلندر دوراں کہلواتا ہے، جس کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس کے اپنے فیس بک چینل پر قلندر حق خطیب کے نام سے ترانے موجود ہیں، اس کی ویڈیو کے اوپر یہ نغمے موجود ہیں، وہ بدبخت نماز بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ نماز پڑھنا جانتا ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا اس کے پاس کہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، میں اغیار کے ایجنڈے پر ہوں۔ کتنا آسان تھا کہ وہ ایک نماز سنا کر جو ثواب کا کام ہے اس ایجنڈے کو ملیا میٹ کر سکتا تھا، تہس نہس کر سکتا تھا، اپنی ولایت کو ثابت کر سکتا تھا، یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ واقعتاً ختم نبوت کا سچا سپاہ سالار ہے۔ اس سے پہلے بھی تو وہ وضاحتیں دے رہا ہے نا مختلف ویڈیوز کے اندر، اپنی 11 ارب کی جائیداد کی وضاحت بھی دی، اپنی کرامات کی وضاحت بھی دی۔ تو جو شخص خود کو ولی ثابت کرنے کے لیے آنکھ سے چینے نکالتا ہے، منہ سے کیلیں برآمد کرتا ہے، ان کی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے، وہ شخص خود کو ولی ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھ کر کیوں نہیں سنا سکتا؟ ہم نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں بتایا تھا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں بتایا تھا، ہم نے کوئی بد تہذیبی بھی نہیں کی تھی کہ اسے موقع نہ ملے کہ دیکھیں جی کس انداز میں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر اللہ کے ولی ہیں تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کو نماز آنی چاہیے، آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیں۔ کتنا نالائق ہے یہ شخص کہ 24 گھنٹے میں یہ یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکا۔ اور آپ اندازہ یہ لگائیے میں نے کتنا بڑا رسک لیا، میں نے اپنا 20 سال کا صحافتی کریئر داؤ پر لگا دیا۔ مجھے کتنا یقین تھا اس شخص کے اوپر کہ اس شخص کو نماز نہیں آتی، کہ میں نے اس سارے تنازع میں یہ جملہ کہا کہ اگر یہ شخص 24 گھنٹے میں نماز سنا دے تو میں اسے سچا پیر مان لوں گا، میں اسے اپنا پیر تسلیم کر لوں گا۔ میں نے اپنا تمام تر موقف داؤ پر لگا دیا، میں نے اپنا صحافتی کریئر داؤ پر لگا دیا۔ کتنی خود اعتمادی تھی مجھے کہ اس شخص کو نماز نہیں آتی، اور ویسا ہی ہوا۔ 24 گھنٹے میں بھی یہ شخص یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکا۔ اب کیا ایسا شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اب بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں، جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن بندگان خدا، آپ پوچھیے اپنے پیر صاحب سے کہ حضرت اگر آپ کو نماز آتی تھی تو یہ کتنا بہترین موقع تھا اغیار کے ایجنٹ کو جواب دینے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے نماز سنا دیتے، ثواب بھی حاصل ہوتا، اور جو پیر صاحب کی مریدین ہیں ان کو اندازہ بھی ہوتا کہ ماشاءاللہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی۔ تو ہم نے کوئی غلط کام کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی غلط انداز میں مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو اب سوچئے کہ کتنا نالائق ہے یہ شخص کہ جسے اب تک تو چلیے نماز اپنی زندگی میں یاد نہیں ہوئی، لیکن اتنا بڑا موقع ملنے کے بعد کہ جس شخص کو وہ ایجنٹ قرار دلوا رہا ہے، جس شخص کو کہتا ہے کہ جی یہ ختم نبوت کے مقصد کی وجہ سے میرے پیچھے پڑا ہے، اسے کیسا جواب دیا جا سکتا تھا ایک نماز سنا کر؟ وہ بھی 24 گھنٹے میں یاد کر کے نہیں سنا سکا۔ اگر یہ واقعی خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے تو اس میں کوئی انا کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے ولی تو اپنے پاس آنے والے سائلین کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کیوں معجزے دکھاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس معجزے کو دلیل کے طور پر پیش کر سکیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کرام کو کرامات کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ ایک سچے دین کے پیروکار ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ اسے اگر دنیا کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آج تک آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی، صرف کیمروں کے سامنے نماز جیسی مقدس چیز کو بھی اداکاری کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ آج تک آپ نے کوئی امامت نہیں کروائی، آپ وقت کے ولی ہیں، آپ خود کو قلندر دوراں کہلواتے ہیں، تو آپ کو تو امامت کروانی چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے 24 گھنٹے میں آپ نماز نہیں سنا سکے، جمعہ آنے والا ہے، خطبہ جمعہ پڑھ کر سنائیے، لوگوں کو نماز جمعہ کی امامت کروائیے۔ وقت کا ولی اگر امامت نہیں کروائے گا نماز کی تو پھر اور کون کروائے گا؟ تو جناب جب حق خطیب صاحب ہر بات کا جواب مختلف لوگوں کو انٹرویوز دے کر، مختلف ویڈیوز میں، اپنے پیج کے اوپر مختلف ڈاکومنٹریز بنوا کر دے رہے ہیں،
تو اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اگر انہیں نماز آتی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے حق خطیب صاحب کو نماز تو درکنار، میں نے بار بار عرض کیا کہ چند آیات بھی وہ پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ ہم جب 14 فروری کو ان کے اڈے پر گئے اور ہم نے بے نقاب کیا تو اس کے بعد تب انہوں نے کرنا شروع کیا، اس میں انہوں نے ایک سورت پڑھنا شروع کی۔ آپ وہاں جا کر دیکھیے گا، ہم وہ ویڈیو نہیں لگاتے کہ جس انداز میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنی جھوٹی ولایت، اپنی جھوٹی پیری کو بچانے کے لیے جس طرح سے اب وہ اللہ کے کلام کا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بگاڑ رہے ہیں ان آیات مبارکہ کو۔ آپ ذرا ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے 14 فروری کو جانے کے بعد جو چند آیات انہوں نے یاد بھی کی، جو ایک سورت انہوں نے یاد بھی کی، اس کو بھی وہ ٹھیک طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے کل علم اس وقت کے ولی کا۔ میری ایک بار پھر درخواست ہے اس ملک کے علماء کرام سے، اس ملک کے مشائخ عظام سے کہ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس جنریشن یا اس نسل کے لوگوں کو اب جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے، پیر کسے کہتے ہیں، آستانہ درگاہ یا خانقاہ کیا ہوتی ہے، ختم نبوت کا مقصد کیسے لوگوں کے سپرد ہے، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا امیج آتا ہے حق خطیب کا، اس لیے کہ پچھلے 12-15 برس میں اس شخص نے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بھرپور انداز میں استعمال کیا ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا، آستانوں کا، درگاہوں اور خانقاہوں کا، اللہ کے دین کا اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے مقصد کا غلط تاثر پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں نہ بیٹھے تو خدا کے واسطے آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، کیونکہ کچھ دوستوں نے کچھ علماء سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم فی الحال اس معاملے پر خاموش ہیں۔ خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں بارہا یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں غلط ہوں، آپ ضرور دنیا کو بتائیے کہ میں ان نکات پر غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب اس معاملے پر غلط ہے تو میری آپ سے درخواست ہے، جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو آگے آنا ہوگا، اس نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار کا حلیہ وضاقتہ کردار حق خطیب جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ پیر وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے نماز تک نہیں آتی۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ کسی آستانے، کسی درگاہ یا کسی خانقاہ کا، جو صحیح معنوں میں آستانے ہیں، جو صحیح معنوں میں خانقاہیں اور درگاہیں ہیں، ان کا تعلق ایسے فراڈیوں سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی جہاں غریب، مظلوم، مجبور اور مریضوں کے ساتھ لوٹ مار کی جائے۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستانی قوم متحد ہو کر کھڑی ہے حق خطیب کے فتنے کے خلاف۔ الحمدللہ علماء کرام کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو اس فتنے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ باقی تمام مشائخ عظام جنہوں نے اب تک اس معاملے پر گفتگو نہیں کی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے میں اس قوم کے بہاف پر کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے درست کہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حق خطیب کو غلط کہیں، لیکن اس معاملے پر قوم کی رہنمائی فرمائیے کہ پیر کون ہو سکتا ہے، ختم نبوت کی سپہ سالاری کا تاج کس کے سر پر رکھا جا سکتا ہے، آستانے کیا ہوتے ہیں، خانقاہیں اور درگاہیں کیا ہوتی ہیں، اور دین اسلام کا اصل تصور کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر 23 مارچ کو انشاءاللہ العزیز پوری قوم کو متحد کر کے یہ پیغام دیں گے۔ ہم کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ شخص ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ یہ شخص کس طرح سے دنیا بھر میں دین اسلام کی جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے اور کس طرح سے یہ عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر یہ شخص اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ مخلص ہوتا تو آج اس کے پاس سب سے بڑا موقع تھا کہ یہ نماز سنا کر ہمیں جھٹلا دیتا، جنہیں ایجنٹ کہتا ہے، جنہیں کہتا ہے کہ پیسے لے کر ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ کتنا آسان تھا کہ نام نہاد جعلی اربوں ڈالر کی، اس کے بقول اربوں ڈالر کی فنڈنگ ایک طرف، آپ ایک نماز سناتے اور آپ کے بقول جو اربوں ڈالر کی فنڈنگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے آپ اس کو تہس نہس کر دیتے۔ لیکن آج آپ تہس نہس ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی قوم پر، پاکستان کے علماء پر، پاکستان کے مشائخ پر اور مسلمانان پاکستان پر میں یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ایک ایسا شخص کہ جسے نماز نہیں آتی، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟